اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین القرآن کی معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اپنے کلام مجید فرقان حمید سے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے 33 رکوع مکمل ہوئے تھے، 34 رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہیں۔ دیکھیں، راہ خدا میں مال خرچ کر کے آخرت کی تیاری کا حکم ہمیں اس آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہی مال کام آئے گا جسے دنیا میں نیک کاموں میں خرچ کیا گیا ہو، اور یوں ہی صرف نیک دوست کام آئیں گے، اور شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، اور وہ بھی صرف مسلمانوں کی ہوگی، کافر کی شفاعت وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آیت الکرسی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ اس میں ذات باری تعالیٰ سے متعلق انتہائی اعلیٰ مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں جتنا غور کرتے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنا ہی واضح ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ دیکھیں، یاد رہے کہ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر اسلام سے نکلنے سے مسلمان کو جبری روکا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر خدا نخواستہ اسلام سے بھاگ رہا ہے تو جبری طور پر اس کو روکا جائے گا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنا دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے، جسے بند کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے دین میں لانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہے ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا والی اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کے حمایتی شیاطین ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ظلمات سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے، اور نور سے مراد ایمان ہے، اور کفر چونکہ سینکڑوں قسم کا ہے جبکہ اسلام ایک ہی دین ہے، اسی لیے یہاں نور کو جو ہے نور بولا گیا، جبکہ ظلمات کر کے جمع لایا گیا۔
تو کفر کئی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے ظلمات کہا اللہ پاک نے. تو مسلمانوں کا جو والی ہے وہ اللہ ہے، اور کافروں کا والی حمایتی شیطان ہے. آگے فرمایا، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے. جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تم اسے مغرب سے لے آؤ. تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. سبحان اللہ. واہ. دیکھیں اس آیت سے عقائد میں منافرت کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے، لہٰذا مناظرہ کرنا برا نہیں. البتہ اس میں جو تکبر اور سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا جو پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے. اور اسی صورت کی علماء کرام مذمت بیان کرتے ہیں. اب دیکھو اس آیت میں نور اور تاریکی والوں کی مثال کے طور پر نور والوں کے پیشوا ابراہیم علیہ السلام اور تاریکی والوں کے پیشوا نمرود کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. واقعہ یہ ہوا کہ یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل کر آنے کے بعد کا ہوا تھا. اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. ایک قول میں ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ وغیرہ لے کر آتے تھے. حضرت خلیل اللہ بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا. بدبخت نے آپ کو غلہ نہیں دیا. آپ خالی ہاتھ واپس آئے. گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں سے ریت بھر کر لی. گھر والے سمجھے کہ کچھ لے آئے. گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے. آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ انہیں بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ عمدہ اناج سے دونوں بھرے ہوئے ہیں، پر ہیں. کھانا پکا کر تیار فرمایا. آپ کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے. پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا بوریوں میں. بوریاں جو آپ بھر لائے تھے انہی میں سے یہ اناج نکلا. آپ سمجھ گئے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور رحمت ہے. اس ناہجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا. اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا. دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا. اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں. نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا. ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا. بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آیا. اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہی ہلاک ہو گئے. ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا. انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتھنے میں گھس گیا. 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا. اللہ اکبر. ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی. اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا. یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب ہلاک ہو گیا. تو اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. تو وہ خاموش ہو گیا، دم بخود ہو گیا. اللہ فرماتا ہے
وہ کافر کے ہوش اڑ گئے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہوئی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کر اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے نہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں حضرت عزیز علیہ السلام کی وفات اور آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ یہاں پر اکثر مفسرین کے اقوال کے مطابق یہ واقعہ حضرت عزیز علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیز علیہ السلام وہاں گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے۔ تمام بستی میں بھرے کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ آپ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے بڑا تعجب کیا، کہا انی یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیا آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا؟ آپ نے ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس مکمل ہو گئے، گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس صبح کو آپ سوئے تھے۔ فرمایا بلکہ تم 100 برس ٹھہرے، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجوروں اور انگور کے رس کو دیکھیں کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا تھا، اعضا بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کے نگاہ کے سامنے اس کے عصا جمع ہوئے، عصا اپنے اپنے مواقع پر آئے، آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضا جمع ہوئے، اعضا اپنے اپنے مواضع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز لگانے لگا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ، اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں
رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس سے دریافت کیا یہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عزیز کہاں؟ انہیں مفقود ہوئے 100 برس ہو گئے، یہ کہہ کر رو پڑی۔ اللہ! آپ نے فرمایا میں عزیز ہوں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیز مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹائی، وہ بینا ہوئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ، خدا کے حکم سے فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں میں درست ہو گئے، جان آ گئی۔ اس نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر پہچان لیا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیز ہے۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی، وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکار کر یہ کہ حضرت عزیز تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہوگی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، چاند تھا، جس میں مبارک کو کھول کر دیکھا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہیں تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہیں تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ کر رکھی تھی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا، اور عزیز علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو یہ حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ اس آیت مبارکہ میں تھا، جس کی تفصیل ہم نے آپ کو بیان کی۔ تو دیکھیں یہ آیت مبارکہ مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے فرمایا تھا حضرت عزیز نے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم بھی یہی کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کو زندہ کیے جانے کا واقعہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا، جو سمندر کا پانی چڑھتا اترتا تھا، جب چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، جب اترتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرندے کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کو اللہ کس طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور ان کے اجزاء دریائی جانور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں میں جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں کہ ایک ہی لاش سے مچھلیاں بھی کھا رہی ہے، پرندے بھی کھا رہے ہیں، درندے بھی کھا رہے ہیں، مٹی بھی کھا رہی ہے۔
تو آپ کو بڑا شوق ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا تھا. ملک الموت حضرت رب العزت سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے کے لیے آئے. آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلد کی علامت کیا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے سوال پر مردے کو زندہ کرے. تب آپ نے یہ دعا فرمائی. پھر ہوا یہ کہ آپ نے 4 پرندے لیے: کلنک، مور، مرغ اور کبوتر. کوئی کہتا ہے کہ آپ نے مرغا بھی اور دوسرے کبوتر، مور، کوا لیا تھا. پھر آپ نے 4 پرندے لیے. پھر انہیں کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 الگ جگہوں پر رکھ دیے. آپ نے پہاڑوں پر رکھ دیے. سارے مختلف ٹکڑے آپس میں مل گئے. پھر چاروں پہاڑوں پر وہ ٹکڑے رکھ دیے اور سب پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے. پھر حکم الہی انہیں بلانے کا ہوا. آپ نے آواز دیتے ہی اس کے بکھرے ہوئے پر ادھر ادھر سے اڑے اور آپس میں جڑتے اسی طرح خون خون کے ساتھ ملا اور باقی اجزاء بھی جس جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا. آپ اسے دوسرے پرندوں کا سر دیتے تو وہ قبول نہیں کرتا. خود اس کا سر دیتے تو وہ بھی سر اس جسم سے جڑ جاتا. یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ چاروں پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور مردوں کو زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو زندہ فرماتا ہے. اللہ مشرق سے مغرب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اور مرسلین کا مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ان کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 واقعات یہاں پر اس 34ویں اور 35ویں رکوع میں 3 تاریخی واقعات بیان کیے جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کی قرآنی عقیدے کو بالکل اجاگر کر کے رکھ دیتے ہیں. پہلا واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ہوا، جس کا دعویٰ تھا کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور موت سے بچا بھی سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں. اس نے ایسا کہا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اس پر وہ لاجواب ہو کر بغلیں جھانکنے لگا. یہ ایک واقعہ تھا. دوسرا واقعہ آیت نمبر 259 میں تھا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کا کہ جب بیت المقدس کو بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا تو اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ کر حضرت عزیز بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ دوبارہ اس تباہ شدہ بستی کو کیسے زندہ فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے سواریوں پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا. سواریوں کی بوسیدہ ہڈیوں کو ان کے سامنے جمع کر کے ان پر گوشت پوست چڑھایا اور ان کے زیادہ سفر کو 100 سال تک باسی ہونے سے بچایا، تر و تازہ رکھا اور اسی طرح اپنی قدرت کا انہیں عملی مشاہدہ کرایا. یہ تجربے سے انہیں تحریک ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی بنی اسرائیل کے مردہ جسم میں جان ڈالوں اور ان کا دین سے تعلق زندہ کر دوں. چنانچہ انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کو ایک زندہ قوم بنا ڈالا. یہ ایک دوسرا واقعہ تھا. اور تیسرا واقعہ 260 والی آیت میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ فرمایا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان خلق کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی شکل میں دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کریں اور بالکل خیمہ بنا کر ان کے ذرات آپس میں پورے خلط ملط کر کے مختلف پہاڑیوں پر رکھ دیے، ان پر پرندوں کا نام لے کر پکارے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ہر پرندے کیا ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون مل کر سب مل کر اپنی اصلی شکل و صورت میں بن کر آپ کے پاس آئے، جس سے اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت اور حکمت کا عملی مشاہدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہیں دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں اندازتاً بدل بدل کر عملی مشاہدہ آپ نے فرمایا، تو ان واقعات سے، تاریخی واقعات میں توحید پر دلائل ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قرآنی عقیدہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا 34واں اور 35واں رکوع تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے رکوع کے ساتھ پھر کل ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اپنے دین میں داخل ہونے والا ہمارے عقائد کو صحیح بنائے، پروردگار ہمارے عقائد کی اصلاح کرے اور ہمیں اس کے بتائے ہوئے قرآنی احکام پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ ہم پڑھے ہیں اور سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔